اللہ 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 تعالیٰ نے ایک پاکیزہ ماحول، خوشگوار زندگی، پرامن زندگی اور ایک اچھی فضا قائم ہونے کے لیے، تاکہ بندوں کی دنیاوی زندگی بھی بہت خوشگوار ہو، پرسکون ہو، پرامن ہو، اللہ کے خزانوں سے لینے والی بن جائے اور اپنی زندگی کو عافیت والی، اطمینان والی زندگی بنا سکے، اور قبر کی تیاری بھی ہو سکے، محشر کی تیاری بھی کر سکے۔ دونوں جہاں کی سرخروئی حاصل کرنے کے لیے چند احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ بعض کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اور بعض کاموں سے، بعض حرکات سے منع بھی فرماتے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت کے حکم کو بجا لانا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے سر کو جھکا دینا، اپنے جذبات کو جھکا دینا، اپنے خواہشات کو ذبح کر دینا، جس طرح ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے منع کردہ چیزیں، منہیات، معصیت سے بھی اپنے آپ کو بچانا اسی طرح ضروری ہے۔ معصیت، گناہ، یہ نیکیوں کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں بہت ساری عبادات ہیں جن پر ہمارا عمل ہے، نوافل کی بھی ہم کثرت کرتے ہیں، فرائض بھی انجام دیتے ہیں، واجبات کو بھی نہیں چھوڑتے، لیکن اگر ہماری زندگی عبادات کے ساتھ ساتھ، اطاعت کے ساتھ ساتھ نافرمانی بھی اس میں شامل ہو جائے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے ہم باز نہ آئیں، تو پھر یہ ہمارے عبادات، یہ ہماری نیکیاں، یہ ہمارا سارا ثواب جاتا رہے گا۔ جس طرح اچھے کام اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے، اپنی زندگی کو اعمال حسنہ سے مزین کرنا اور سجانا ضروری ہے، اسی طرح ہمارے اچھے اعمال کا جو نتیجہ ہوتا ہے ثواب کی شکل میں، اللہ کی رضا کی شکل میں، کامیابی کی شکل میں، یہ نتیجے کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ نیکیاں کمانا جتنا ضروری ہے، اتنا ہی نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے جو وعدے ہیں وہ نیکیوں کو بچا کر لانے میں۔ احادیث مبارکہ میں جہاں بھی فضیلت وارد ہوئی ہے وہاں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو آخرت میں یہ نیکی لے کر آئے گا، جو اس حال میں مرے گا کہ وہ ایمان پر جمع رہا، باقی رہا، آخر وقت تک ایمانی زندگی میں رہا، آخرت کا یقین اس کے دل میں تھا، اللہ رب العزت کو یکتا جانتا تھا، رسالت کو قبول کرتا تھا، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کو تسلیم کرتا تھا، اس حال میں جس کی موت آئے اس کے لیے فضیلت ہے، اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، اس کے لیے جنت کے وعدے ہیں، اس کے لیے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ چنانچہ آج جس موضوع پر بات کرنا ہے وہ موضوع اللہ کے منع کردہ چیزوں میں سے ایک غیبت اور چغلی ہے۔ غیبت، ایک ایمان والے کی غیبت، ایک مسلمان کی غیبت، یہ مومن کی اور مسلمان کی عزت کو داغدار کرنا ہے،
اور اس کی عزت کو اڑانا ہے، اس کی بے عزتی کرنا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا قتل حرام ہے، اس کی آبروریزی کرنا، اس کی عزت سے کھلواڑ کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ تو جو شخص کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو وہ اس کی عزت کو پامال کرتا ہے، اس کی آبروریزی کرتا ہے۔ ایک گناہ جو بندوں کے سامنے ظاہر نہیں تھا، جس کی بنا پر اس آدمی کی عزت اور اس کی رفعت اور اس کی اہمیت لوگوں میں باقی تھی، جب جس آدمی کی عزت لوگوں میں باقی تھی ہم اس آدمی کی برائی کر بیٹھے لوگوں کے سامنے، تو جو پہلے عزت تھی وہ عزت ختم ہو جائے گی، جو پہلے ان کے دل میں اس آدمی کی وقت اور عظمت تھی وہ چلی جائے گی۔ غیبت یہ ایک سنگین گناہ ہے، جو گناہوں کی جڑ ہے، جو فساد کی جڑ ہے، جو لڑائی جھگڑے کی جڑ ہے، جو اللہ کے نزدیک ناراضگی کا سبب ہے۔ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپس میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں، دل میں دراڑ آتا ہے، دل پھٹتے ہیں۔ جب دل پھٹتے ہیں تو پھر یہ چیز اتحاد کو ختم کرنے والی ہوتی ہے، یہ بکھیرنے والی ہوتی ہے، یہ چیز لڑائی اور جھگڑے کا، فساد کا سبب بنتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جو برائی بیان کر رہا ہوں یہ میں اس کے سامنے بھی کہوں گا، پھر بھی یہ غیبت سے خالی نہیں، یہ غیبت ہی شمار ہوگی، اس لیے کہ اگر اس کی برائی آپ اس کے سامنے کرو گے تو وہ اس کو اس برائی کے بیان سے تکلیف ہوگی۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ وہ برائی، وہ بات کہ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا، اپنے مسلمان بھائی کا ایسا ذکر اس کی پیٹھ پیچھے، اس کے بد پیچھے، اس کی غیر موجودگی میں کہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ میرے تعلق سے فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے تو وہ غیبت شمار ہوتی ہے۔ غیبت اور چغلی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ چغلی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی برائی کرتے ہیں، پھر اس برائی سے مقصود لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تاکہ جس کی برائی جس شخص کے سامنے کی جا رہی ہے ان دونوں کو آپس میں لڑایا جائے، جبکہ غیبت میں یہ نہیں ہوتا، صرف کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے اس کے پیٹھ پیچھے، تو یہ کہہ کر کہ میں یہ بات اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، غیبت سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا، پھر بھی وہ غیبت شمار ہوگی۔ پہلے یہ مرض، یہ وبا، یہ بیماری، یہ گناہ عورتوں میں پایا جاتا تھا، دھیرے 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 اب یہ مردوں میں بھی سرایت کر چکا، ان کی زندگیوں میں بھی یہ آ چکا۔ لہٰذا ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی ہونا یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ غیبت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدکاری کرنے سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ کوئی بدکاری کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن غیبت یہ فساد کی جڑ ہے، یہ فساد کی بنیاد ہے، یہاں سے فساد شروع ہوتی ہے۔ غیبت سے آپس میں اتحاد، اتفاق، محبتیں جو پہلے سے تھی وہ غیبت کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ہمیں اس چیز سے باز آنے کی تعلیم دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، اور اس غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کا کوئی شخص اس بات کو گوارا کرتا ہے، پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ جب تم اس بات کو گھن سمجھتے، گھن محسوس کرتے ہو، پسند نہیں کرتے، تو پھر اپنے بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی بھی مت بیان کرو۔
مردہ بھائی سے تشبیہ اس وجہ سے دی گئی ہے کہ جب زندہ آدمی کی برائی اس کے سامنے کی جاتی ہے تو پھر وہ اس کا دفاع کرتا ہے، وہ اس کو روکتا ہے، اس کو منع کرتا ہے، اس کے تعلق سے وہ فکر مند ہو جاتا ہے اور اس کو ختم کرنے کی، اس برائی کو بیان کرنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ لیکن مردہ آدمی بیچارہ، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، اسے علم نہیں ہوتا کہ اس کے جسم سے گوشت نکالا جا رہا ہے اور کھایا جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی وہ آدمی جس کو اس کی برائی کے بیان ہونے کا علم نہ ہو، وہ مردے کی طرح اس کو تشبیہ دی گئی، کیونکہ اسے علم نہیں ہے کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا ہے۔ غیبت سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلتا کہ جب کوئی شخص ان کی غیبت کی ہے تو وہ اس کو ہدیے میں کھجور بھیجتے، تو لوگ ان سے پوچھتے فلاں شخص تو آپ کی غیبت کی ہے، آپ کی برائی بیان کی ہے، آپ اس کو ہدیہ بھیجتے ہیں، کھجور بھیجتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں وہ مجھے اس سے بہتر ہدیہ بھیجا ہے، وہ مجھے ثواب کی شکل میں ہدیہ بھیجا ہے، لہٰذا میں اس کو دنیاوی چیز یعنی کھجور کی شکل میں ہدیہ بھیج رہا ہوں، تو میرا ہدیہ اس کے ہدیے سے بہت کم ہے۔ ہم نے کسی نماز پڑھی، نماز پڑھ کر جا رہے تھے، راستے میں کسی کی ہم نے غیبت کی تو وہ نماز کا ثواب اس کو چلا گیا۔ یہ حقوق العباد ہیں، یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک ہم ان بندوں سے جن کی ہم نے غیبتیں کی ہیں معافی نہ مانگیں۔ لہٰذا ہم اپنے جان پہچان والے لوگوں میں یہ الفاظ کہہ کر ان سے معافی مانگتے رہنا ہے کہ کہیں آپ کے حقوق میرے ذمے نہ رہ جائیں۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، کبھی کچھ غلطی میں کچھ ہو گیا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کی غیبت وغیرہ کچھ نکل گئی ہوگی، اس کے سامنے یہ بیان نہیں کرنا ہے کہ فلاں دن فلاں شخص کے سامنے میں نے آپ کی یہ غیبت کی تھی، اس طرح کی صراحت نہیں کرنا ہے، بلکہ صرف ایسے گول مول الفاظ، ایسے الفاظ استعمال کرنا ہے کہ جس سے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص میری حق تلفی کی ہے، کچھ حقوق کو پامال کیا ہے، لہٰذا وہ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، لہٰذا مجھ کو معاف کرنا چاہیے۔ اگر وہ معاف کر دے یا رضامندی کا اظہار کر دے تو پھر وہ معافی شمار ہوگی۔ تو غیبت سے بچنے کے لیے سب سے اہم اور سب سے آسان چیز جس کو ہم اختیار کر کے غیبت سے اپنی مجلس کو پاک کر سکتے ہیں، اپنی بیٹھک کو پاک کر سکتے ہیں، اپنی ملاقاتوں کو پاک کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو موجود نہ ہو اس کا تذکرہ ہماری مجلس میں نہ ہو۔ جو شخص موجود ہے ہم انہی کا تذکرہ کریں، انہی کی خیریت لیں، انہی سے حال احوال دریافت کریں، انہی کے بارے میں بات کریں۔ جو موجود نہ ہوگا اس کا تذکرہ چھڑے گا تو پہلے تو اس کی برائی نہیں ہوگی، اس کے تعلق سے لمبی تفصیل ہوگی، گفتگو ہوگی، بات ہوگی، اچھائیاں بھی ہوگی، لیکن آخرکار غیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ تو غیبت یہ اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ عمل ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک خاتون آئی تھی جو پستہ خط تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کون آئے تھے، تو حضرت عائشہ وہ پستہ خط کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی تھی کہ یہ جو کم قد والی عورت آئی تھی جس کو ہم اور آپ اردو میں گڈا کہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے سننے والے کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جملہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اگر میٹھے پانی کے سمندر میں اگر تم یہ کہنے والے کا تھوک ڈال دیا جائے تو وہ پانی کھارا ہو جائے۔ لہٰذا ہم اپنی مجلسوں کو پاک کرنا ہے، اپنے معاشرے کو خوشگوار بنانا ہے، پاکیزہ بنانا ہے، تو پرامن بنانا ہے۔ جھگڑے اور فساد اور ناراضگیاں اور آپس کی قدرتیں اور دشمنیوں کو اور بدگمانیوں کو ختم کرنا ہے اور ایک پاکیزہ اور پرامن ماحول کو قائم کرنا ہے، تو پھر ہم اپنے معاشرے میں غیبت کو ختم کرنا، اپنے معاشرے سے غیبت کو نکالنا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سنگینی سمجھا کر اس گناہ سے باز آنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔